إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو میسیجز کے ذریعے سے یہ اطلاع پہنچی ہوں گی کہ آج کا میرا عنوان اولاد کی تربیت کیسے کریں موجودہ حالات میں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہم ہماری اولاد کی تربیت کیسے کریں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے پہلے تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں حق بولنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. میرا یہاں پر آج آنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن الحمدللہ 27ویں تاخیرات کو آنے کے بعد آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگ بلانے کی وجہ سے آج ایک جگہ پروگرام کر کے الحمدللہ پھر فوراً وہاں سے نکلا. الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو میرے بھائی اور میری بہنیں خاص طور سے، کیونکہ ہمارے پاس جو عورتوں کو سکھانے کا، بولنے کا جو سسٹم ہے میرے بھائی، اکثر جگہ دیکھتا ہوں ہم ان پر توجہ نہیں دینے کی وجہ سے مرد حضرات تو سامنے بیٹھتے ہیں، الحمدللہ سنتے ہیں. اگر کوئی ادھر ادھر گھوم رہا تو ہم بولتے ہیں بیٹھ جاؤ، سو رہا تو بولتے ہیں کہ بھائی مت سو، سلام کا جواب نہیں دیے تو بولتے کہ بھائی جواب دو. جو بھی الحمدللہ چلتا ہے اچھی طرح سے. ایک مرتبہ میں جب دبئی میں تھا، ہمارے ایک دوست تھے وہاں پر، وہ شادی شدہ تھے. انہوں کیا کرے، ایک بار فون کرے گھر کو، اور فون کرنے کے بعد آ کے بولے کہ فیاض بھائی آج جو ہے نا میں گھر کو فون کرا، میری بیگم سے بات کرا، بیوی سے بات کرا، تو میری بیگم بول رہی تھی کہ اجی آج ہمارے اپنے گاؤں میں نا ایک اجتماع ہوا تھا، میں گئی وہاں پر. بولی تو وہی ہمارے دوست بول رہے تھے فیاض بھائی جب میری بیگم بولی کہ میں اجتماع میں گئی تو میں بولا ماشاءاللہ، خوش ہو گیا کہ کیا بیگم، اچھا ماشاءاللہ تم اجتماع میں بھی جا رہے کہ آج تک خالی فلمیں دیکھتے ہوئے دیکھا تمہارے کہ تم اجتماع بھی جا رہے، دل خوش ہو گیا میرے. بولا بیگم اچھا اجتماع میں گئے تو کیا ہوا پھر وہاں پر بیان وغیرہ؟ ہاں بیان ہوا، اچھا ہوا. سنے کیا سنے جی بیگم بیان میں؟ بولے تو وہ کیا سنے کی بعد میں، مگر ایک بات بولتی سنو. ہاں بولو جی بیگم کیا؟ میں جب اجتماع میں گئی تھی نا، پورے عورتاں تھے، تو میرے بازو میں ایک عورت بیٹھ کے تھی، اس کے گلے میں ایک اچھا نیکلیس تھا جی. سمجھ رہے بات؟ میرے بازو میں ایک عورت تھی، اس کے گلے میں اچھا نیکلیس تھا، میرے کو ویسا ہونا. کیا سمجھ میں؟ یہ ہمارے عورتوں کے پاس اکثر یہ عادت ہے کہ مقصد کیا تھا بیان میں جانے کا اور کیا کر کے آئے. بولا بیگم اگر لوگوں کے نکلیساں دیکھنے کا ہے تو نکو جاؤ تم. سمجھ رہے نا؟ الٹا میرے کو ٹینشن. تو ایسا نہیں ہونا. یہاں پر آئے کچھ لے کے جاؤ، کچھ سنے تو کچھ لے کے جاؤ یاد کر کے، اور کچھ عمل کے جذبے سے بیٹھو تاکہ انشاءاللہ ہم ویسا عمل کریں گے نا بھائی انشاءاللہ.
عورتیں بھی آواز دے رہی ہے انشاءاللہ تو بولو، کم از کم بولیں گے نا انشاءاللہ؟ بھائی تم بھی بولو، اللہ توفیق دیتا انشاءاللہ بولے تو، اگر ہم انشاءاللہ بھی نہیں بولے تو پھر وہ توفیق نہیں ملتی، پھر ہم چاہیں تو اللہ انشاءاللہ وہ چیز دیتا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو بہرحال کیا ہے بھائی آج کا موضوع، ٹاپک کیا ہے؟ بولو نا، اولاد کی تربیت، بچوں کی تربیت کیسے کرنا۔ ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کتنے پیارے پیارے بیٹھے جاگ رہے ماشاءاللہ، اب ان کی تربیت کرنا ہے، رائٹ؟ ان کی اچھی تربیت کیسے کرے، ورنہ یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے بھائی اللہ تعالیٰ کی، اولاد اتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں بھائی پیسہ زیادہ اہم ہے یا بچے زیادہ اہم ہیں؟ بولو جواب دو، بچے، اولاد زیادہ اہم ہے یا پیسہ؟ بچے بولیں گے کوئی، کیوں؟ اگر ایک آدمی کروڑ پتی ہے، کروڑوں کا مالک ہے لیکن اولاد نہیں ہے، کیا چین و سکون کی نیند سوتا؟ ہمیشہ ٹینشن رہتی، کہاں گئے تو بھی کوئی بھی ملے تو بھائی کتنے بچے بول کے پوچھیں گے، شرمندگی ہوگی۔ کروڑوں کا مالک ہے، کیا کروں بھائی میرے بچے نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف فقیر ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے لیکن اس کے بچے ہیں، کیا کرتا وہ؟ بھیک مانگ کے تبھی سوتا لیکن خالی اپنے بچوں کو دیکھ کے خوش ہو جاتا۔ تو اہم اولاد بڑی اہم چیز ہے۔ اب یہ اولاد جو کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اگر اس نعمت کا صحیح تربیت کریں، سیدھے راستے پہ لگائے، اگر اولاد اچھے اخلاق والی بنی، دیندار بنی، تو دنیا میں بھی چین و سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اگر یہی اولاد بگڑ گئی تو دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اگر کوئی بچہ چوری کر کے پکڑا گیا، پولیس آ کے بلا کے لے کے گئی، سب سے پہلے کس کا نام پوچھتی؟ باپ کا نام، بدنامی باپ کی۔ کوئی زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا، کوئی بھاگ گیا، کوئی بھگا کے لے گیا، ارے اس کی بچی کہتے دیکھو بھائی کسی کے ساتھ بھاگ گئی، وہ فلاں کی بیٹی کہتے بھائی پارک میں گھومتے ہوئے ملی، فلاں کا بیٹا کہتے بھائی وہاں پر جو چوری کر کے ملا۔ ماں باپ کا نام بدنام ہوتا ہے۔ اگر وہ اچھا بھی نام کماتے ہیں، اسکول میں فرسٹ آتے ہیں، تو بھی ماں باپ کا ہی نام ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بھی چین و سکون کا ذریعہ، اور آخرت میں بھی اگر اولاد اچھی ہے تو مرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مرنے کے بعد جن چیزوں کا ثواب ملتا اس میں سے ایک ثواب اولاد کی دعا بھی۔ میری اولاد اگر اچھی ہے، آپ کی اولاد اچھی ہے، مرنے کے بعد باپ کے لیے ماں کے لیے دعا کرے تو اس کا ثواب مرنے والے ماں باپ کو بھی ملتا۔ اگر نہیں کرے تو کیا ہو گیا؟ آج حالت ایسی ہے، ہم کیا کرتے بھائی، نہیں ہمارے بچے ہمارے کو بہت، ہاں بھائی سب کو محبت ہے، اب اس میں اتنی لاڈ، اتنی تعریف، اتنی سب کچھ کر دیے کہ اس کی لاڈ کی وجہ سے وہ بگڑ جاتا ہے۔ اور حالت ایسی ہے بھائی، میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں میری ماں بہنیں، آج ایجوکیشن کی ضرورت ہے، پڑھاؤ بچوں کو، الحمدللہ دنیاوی تعلیم بھی دو، دینی تعلیم بھی دو، اچھے سے اچھا پڑھاؤ، اچھے سے اچھا کھلاؤ، سب کچھ کرو الحمدللہ، لیکن سب سے پہلے اسے مسلمان بناؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ آگے آ رہی بات، اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ میں کچھ باتیں بولوں گا، لیکن اب ہم شروع کرتے ہیں ایک قرآن کی آیت سے، جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ آسمانوں کی اور زمینوں کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ اب اس آیت پر غور کرو، سورہ شورى آیت نمبر 49 50۔ اور میرا جب بھی لیکچر آپ سنیں گے، جب بھی بیان سنیں گے، دلیل بولتا ہوں بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ سیکھ کر جائیں یہاں پر تو آپ نوٹ کر لیں، یاد کر لیں انشاءاللہ۔ میرے سینٹر پہ جو بھی لیکچر ہوتا، میرے سینٹر پہ آنے والے خواتین نوٹ بک پین لے کے بیٹھتی ہیں، الحمدللہ دلیل لکھتی ہے، اور جو بھی بولتا ہوں میں انشاءاللہ دلیل کے ساتھ۔ سورہ شورى 49 50، یہاں پر عقیدے کا ایک بڑا مسئلہ ہے، میں عقیدے سے شروع کر رہا ہوں بات۔
اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کی پوری ملکیت اللہ کی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا, جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کے دیتا, جسے چاہے بانجھ کر دیتا. اب کیا معلوم ہوا؟ اولاد دینے والا کون؟ زور سے بولنا میرے کو. ماشاءاللہ. ایسا بیٹے دینے والا کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ نہیں فلاں درگاہ کے پاس گئے تو ہوئی نا میرے کو اولاد, بول سکتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس طاقت ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا کچھ لوگ اب خاص طور سے ساس گھر میں اور کئی ظالم شوہر بھی, 2 مرتبہ بیٹی ہوئی, تیسری بار اگر بیٹی ہوئی تو طلاق. بولتا نا, بیوی کو ڈراتا نا, 2 مرتبہ بیٹی ہوئی, اب کی بار بیٹی نہیں ہونا, بیٹا ہونا. بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیتا ہوں, اس کو چھوڑ دے رہے. ارے بچے کو بولتی ماں ساس, اس کو چھوڑ دے, اگر اب کی بار اگر بیٹی پیدا کری نا انہیں, اس کو چھوڑ دے, دوسری کو کر لیں گے. بیٹی پیدا کرنا بیٹے پیدا کرنا بہو کے ہاتھ میں ہے. بولو نا بھائی, کس کے ہاتھ میں؟ خاص طور سے کوئی ظلم نہ کرے اپنی بچی. بیچاری ڈرتی, انہیں اللہ سے دعا کرتی, روتی, ہاسپٹل میں شریک ہوتی, ڈیلیوری سے پہلے ڈرتے رہتی, روتے رہتی. اس کو کس چیز کا رونا آتا؟ اس کو اس کی تکلیف کا رونا نہیں آتا, اس کو پیدا ہونے والے بچوں کو یاد کر کے رونا آتا. اور وہ جو باہر بیٹھے نا, ایک شیر بیٹھا شوہر کی شکل میں, ہاں ایک چیتا بیٹھا ساس کی شکل میں, کیا بولتے کہ کیا ہے کہ کیا پیدا ہوئے, تو بیچاری کو اس کو وہ ٹینشن رہتا. تو کوئی کسی پر سے. اچھا ہمارے پاس یہ بہت بڑی عقیدے کی بگاڑ ہے کہ جتنے بھی اچھا اور ایک بات یہاں پر کیا بول رہے ہیں, اللہ اگر بانجھ کرنا چاہے, اولاد نہیں دینا چاہے, کوئی دے سکتا؟ کوئی نہیں دیتا, کوئی نہیں دے سکتا میرے بھائی. اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے. چلو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد کیا ہے, محنت کرنے سے ہم پیسہ تو کما کر سکتے ہیں, لیکن کتنی بھی محنت کرو, کوشش کرو, اولاد اگر اللہ نہ دینا چاہے تو ہم نہیں لے سکتے. ایک بات یاد رکھیے. اس کے بعد اب ایک زکریا علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے, تھوڑا یہ بھی بات آپ لوگوں کے سامنے سنا کے انشاءاللہ میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. زکریا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 38, 39, 40 ان آیتوں کو آپ نکال کر دیکھو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھو اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی, کہا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما, بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. کیا ہوا اصل میں, زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کو کھانا پانی جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی انتظام کرنے کی ذمہ داری زکریا علیہ السلام کی تھی. مریم علیہ السلام ایک حجرے میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتی تھی. اب ایک بار دیکھے بغیر موسم کے پھل مریم علیہ السلام کے پاس نظر آئے. مطلب کیا ہے, ابھی گرمی کا سیزن, آم کا سیزن ہے, لیکن سردی میں بھی آم نظر آ رہے ہیں وہاں پر. اب مریم علیہ السلام کے پاس کوئی دوسرا تو جا نہیں سکتا. زکریا علیہ السلام پوچھے اے مریم یہاں پر تیرے کو یہ بغیر موسم کے پھل کون لے کے آ کے دے رہا؟ کیا بولی؟ اللہ کی طرف سے آ رہا. اب جیسے یہ دیکھے زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے, ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی, فوراً اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے, کیا میرا رب بغیر موسم کے پھل بھیج سکتا؟ میرا رب میرے اس بڑھاپے کی عمر میں جا کے امید ختم ہو گئی اولاد کی, لیکن اولاد دے سکتا. زکریا علیہ السلام دعا کرے فوراً اٹھا کے, اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. ہمارے پاس کیا ہوتا, شادی ہوئی 1 سال ہوا بچے نہیں ہوئے, شادی ہوئے جب سے شروع بھائی ہمارے پاس کئی کو کی یہ پریشانی سمجھ میں نہیں آتا. جیسے ہی شادی ہوئی نا, کس کے بھی پاس جاؤ ہے کہ خوشخبری نہیں بھائی, پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ میں بولا تمہارے سے انرجی میرے کو آنا بولا, نہیں تو میری انرجی ڈاؤن ہو جاتی. پہلے 1 گھنٹہ وہاں بول کے آیا سو ہوں, سمجھ رہے,
میں بھی سو جاتا ہوں، تمہارے کو بھی سلاتا ہوں. پھر ایسا نہیں ہونا. نہیں سونا چاہ رہے تو میرے کو کچھ بولو. شادی ہوتے خوشخبری ہے کہ پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ ان کی پریشانی کو تو بھی انہیں جاتا دواخانے کو، اس کو نہیں رہتا پہلے ہونا بول کے ہوتا اتنا جلدی. اب بیچ کیا بھائی آئے نا 2 سال 3 سال کبھی بھی ہوں دے. شادی ہوئے جب سے خوشخبری ہے کہ خوشخبری ہے کہ خوشخبری ہے کہ ارے کیا ٹینشن ہو گیا رے بابا. چلو 1 سال گیا دواخانے کو، نہیں ہے خوشخبری. اگلا سال اور ایک دواخانے کو گیا، پھرتے رہتا. اب اس کے بعد کوئی بولا ہومیوپیتھی وہ بھی کھا لیتا، الوپیتھی یہ بھی کھا لیا، آیورویدا یہ بھی کھا لیا، اولاد نہیں ہو رہی. 3 سال ہوئے 4 سال ہوئے، ارے اولاد نہیں ہو رہی، ٹینشن پڑ رہا. اب آتی کون تو بھی خالہ کی شکل میں، پھپھو کی شکل میں. کیا رے با کتنے دن انتظار کرتا رہے، خالی اپنے بڑے پہاڑ پہ جا کے ایک منت مان لے اولاد ہو جاتی. ہاں خالی ایک مڑپ باندھ کے رکھ دے اولاد ہوتی. جا کے وہاں پتھر پہ پتھر رکھ کے آ، نہیں تو یہاں خبر کی مٹی چاٹ کے آ، وہاں جا کے راکھ لگا لے کے آ، کچھ تو بھی کر لے اولاد ہوتی. نے کیا کرتا، سن لیتا، اولاد کے خاطر مان لیتا. کیا بھی ہونے میرے کو پہلے بچے ہونا. کون کہاں بولے وہاں پر پھرتا. میرے بھائی سب سے بڑا شرک ہے یہ. اولاد دینے والا کون؟ مومن کیسا رہتا؟ اولاد اللہ دیے تو تو دیتا، تو نہیں دیا تو کائنات میں کوئی نہیں دیتا. بغیر اولاد کے مر جاؤں گا کوئی بات نہیں، لیکن تجھے چھوڑ کے کسی مردے کے سامنے جھک نہیں. زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، نہیں گئے کسی نبی کے قبر کے پاس، اللہ سے امید رکھے، بوڑھے ہو گئے. لیکن بڑھاپے میں ایک نشانی دے کے امید آیا رہی، میرا رب بغیر موسم کے پھل دے سکتا تو میرا رب مجھے ایسی عمر میں اولاد نہیں دیتا کہ ہاں بڑھاپے تک صبر کرے بھائی. اب پھر دعا کرے. اب اللہ تعالیٰ کیا کرا معلوم ہے؟ ٹھیک ہے اے زکریا، فرشتوں نے انہیں آواز دی، اللہ تعالیٰ بھیج دیا فرشتے کو، جاؤ میرے زکریا کو خوشخبری دو. کیا؟ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار، ضابطۂ نفس اور نبی ہے. نیک لوگوں میں سے فرشتہ آیا، بول دیا اے زکریا تم دعا کرے نا، اللہ تعالیٰ میرے کو بھیج دیا، تمہارے کو خوشخبری ہے، جاؤ تمہارے کو اولاد ہو جاتی. اب سنو یہاں ایک نکتے کی بات بتا رہا ہوں. فرشتہ آیا، بول دیا خوشخبری تیرے کو تمہارے کو اولاد ہونے والی ہے زکریا. اب زکریا علیہ السلام کیا بول رہے؟ کہنے لگے اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ پھر پوچھ رہے دیکھو اے اللہ کیسے بچہ ہوتا میرے پاس؟ کیوں کہ میں بالکل بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہے. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. کہنے لگے اے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا. اب یہ نکتے کی بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، پوائنٹ کیا ہے؟ ایک تو دعا کر دی ہے زکریا علیہ السلام، فرشتہ آیا بول دیا تیرے کو اولاد ہوتی. پھر کیا کرے؟ بول رہے یقین نہیں آ رہا. کس چیز پہ یقین نہیں آ رہا؟ اللہ پہ یقین نہیں تھا، اللہ پہ یقین تھا، خود پہ یقین نہیں تھا. اللہ میں اتنا بڈھا ہو گیا، اللہ آپ کیسا ہوتی ہے اولاد؟ خود پہ یقین نہیں ہے لیکن اللہ پہ یقین ہے. پھر سوال کرے اللہ کیسا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ بولے ہوتا ہے ایسا ہی، اللہ جو چاہے کرتا. دیکھ اللہ کچھ تو بھی نشانی بتا. اس زمانے میں اسکیننگ تھا، آج ہوئے تو اولاد ہے کہ نہیں کہ جا کے اسکیننگ کرا کے آتے. اللہ اس زمانے میں ایک اسکیننگ کا طریقہ بتا دیا. اے زکریا نشانی یہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک رہتا لیکن تو 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکتا. یہ نشانی ہے. جب اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اولاد دیا بھائی. تو وہ اللہ جو بڑھاپے میں زکریا علیہ السلام کو اولاد دیا، کہ آج ہمارے کو نہیں دے سکتا؟ دیتا انشاءاللہ. ہمارا ایمان ویسا ہو اللہ دیتا ضرور، لیکن ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے، یاد رکھو. اچھا اولاد کے تعلق سے کچھ عقیدے کی باتیں ہو گئے. اب انشاءاللہ اصل موضوع کی طرف آئیں گے. وہ یہ ہے اب اولاد کی تربیت کرنا ہے. کیسے کرنا؟ کب سے کرنا؟ بچوں کی تربیت کب سے شروع کرنا؟ بولو بھائی کب سے بچوں کی تربیت کا خیال رکھنا؟ کب سے شروع کرنا؟ بولو 5 سال سے؟ 10 سال سے؟ پیدا ہوئی ہے جب سے؟ نہیں. اولاد کی تربیت، میری اولاد نیک بنے، صالح بنے، اچھے بنے، یہ فکر کب ہونا معلوم؟ جب انسان شادی کرتا، نہیں شادی کے ٹائم سے جو اس کی تربیت کی فکر ہونا. سمجھ میں آئی بات؟ میرے کو ہونے والی اولاد کی تربیت کی فکر میرے کو کب ہوں گی؟ بولیے
شادی تمہارے بیٹے کی شادی کر رہے، بیٹی کی شادی کر رہے، یا تم نوجوان شادی کرنا چاہ رہے، تمہارے اولاد کی تربیت کی فکر شادی کے جب سے چھونا، یہ کیسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انسان جب نکاح کرتا ہے تو 4 چیزوں کو دیکھ کے شادی کرتا ہے: خوبصورتی، مال، خاندان، دینداری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے دیندار عورت سے شادی کرو، رائٹ؟ اور عورتوں کو، لڑکی والوں کو بھی کیا بولے؟ اگر کسی آدمی کے اخلاق اور دینداری اچھی لگے تو تم اپنی لڑکی کو اس کو دے دو۔ دیندار کیوں؟ ہونے والے بچے دیندار بننا بولے تو بچوں کی ماں دیندار رہنا، اولاد کی تربیت کی فکر شادی کے وقت۔ تو شادی کس سے کرنا ہے؟ بولو، دیندار عورت سے شادی کریں گے تو تمہارے بچے بھی کیا بنیں گے؟ دیندار بنیں گے۔ 4 چیزوں کو انسان دیکھتا، لیکن اللہ کے رسول کس کو دیکھو بولے؟ دینداری کو۔ 4 چیزیں کیا کیا ہے؟ خوبصورتی کو دیکھتے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھو، خوبصورتی، پیسہ، خاندان، دیندار۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے دینداری کو دیکھنے کا مطلب اب خوبصورتی کو نہیں دیکھنا، خاندان والوں کو نہیں دیکھنا، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ دیندار بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ملے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ دینداری کے ساتھ اچھی خاندان والی بھی ملی، الحمدللہ بہت اچھی بات۔ دینداری کے ساتھ پیسے والی بھی ملی، الحمدللہ خوشی کی بات۔ لیکن دینداری نہیں ہے، خوبصورت ہے تو فائدہ ہے؟ یہ ہے اصل چیز۔ دینداری ہے، غریب ہے، کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کرو۔ دینداری کو پہلے دیکھو، بعد میں خوبصورتی ہے تو بھی چلتا، نہیں تو بھی چلتا۔ خاندان اچھا میرے لیول کا ملے تو بھی چلتا، نہیں ملے تو بھی چلتا۔ پیسہ میرے لیول کا ملے تو بھی چلتا، نہیں ملے تو، لیکن ملنا کیا میرے کو پہلے؟ دینداری۔ پیچھے والے سب بولنا میری بات۔ آج کوئی دیکھ رہا کہ آپ بولو میرے کو ایمانداری سے، زیادہ اکثر 90% سب کے الحمدللہ دیکھنے والے بھی ہے، لیکن کیا اکثریت مسلمانوں کی دیندار کو دیکھ رہے؟ کیا نہیں دیکھ رہے؟ کیا دیکھ رہے سب سے پہلے؟ ہاں، مال، پیسہ، اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی۔ یہ ہونا بھائی پہلے انہوں دستک دیتے کہتے کی نہیں کی؟ دیتے بولے تو آگے بچی کو دیکھتے، نہیں کہتے 10 دیتے بولے تو چاہتے گھر کو، نہیں تو نہیں، پہلے ہونا پیسے۔ اچھا، عورت کے اندر ہی پیسے نہیں دیکھ رہے، آج کل مرد کے اندر بھی پیسے دیکھ رہے۔ پہلے کیا دیکھتے تھے؟ بچہ دبئی گیا کہتے بولے تو ماں دبئی گیا کہتے بول کے جا کے دے دیتے تھے۔ آج کیا بول رہے؟ فیملی ویزا ہے کہ نہیں اس کو، رائٹ؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہیں کتنا ہائٹ ہے، کتنا گورا ہے، کون سے کلر کا ہے، اتنا نہیں دیکھ رہے، کتنی زمین ہے، کتنے گھراں ہے، کون سا جاب ہے۔ اب یہ سب دیکھ کے اس میں اگر کوئی ایک ہی بیٹا ہے بولے تو، سمجھ رہے بات میری؟ ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہے کہتے بولے تو بھاگ کے جاتے، بھاگ کے ایک ہی بیٹا کہتے ماں جتنی پراپرٹی ہے سب ہماری چھوتی، اکلا سے کہتے۔ کچھ لوگ تو اس کے بھانا بھایا ہے کہ نہیں کی، بھانا ہے تو بھی گھر میں ٹینشن رہتا، دیورانیاں یہ وہ سب کہاں، ننندا وغیرہ کہاں لگا۔ ایک بیٹا ہے تو سکون، 10 کے جگہ 20 دیتے مگر اس کے ساتھ شادی ہونا۔ لڑکی کو بھی دیکھنے جاتے، اس کے اندر بھی ایک تو پیسے دیکھ لیے پہلے سے، کتنا دیتا کتنا لیتا، اس کے بعد خوبصورتی دیکھنا۔ خوبصورتی کے لیے ایکسپرٹ کچھ ہوتے، بڈھیاں ان کو لے کے جاتے، اوپر سے نیچے تک پورا دیکھنا، خوبصورت ہونا بھائی، کیسی بھی رہتے ہماری خوبصورت۔ بے نمازی ہے مشکل نہیں ہے، ہم بعد میں پڑھا لیتے نا، سکھا لیتے نا، کوئی بات نہیں۔ بے پردہ گھومتی کوئی بات نہیں، بعد میں سکھا لیتے۔ خوبصورت ہے کہتے واہ خوبصورت، انہیں بھی وہ دیکھ کے بڑھا نا، ہیروئن کے فوٹو موبائل میں رکھ لے کے۔ آج حالت ایسی ہے، معلوم ہے کہ تے خواہشاں۔ ساس کی بات یاد آئی تو ایک بات بول دیتا ہوں، ساس کی بھی بڑی خواہش ہوتی، کر لینے والے کی بھی خواہش ہوتی۔ اچھا، اور یہ دیکھتے بھی کس لیے؟ اپنے لیے نہیں دیکھتے۔ کوئی بھی شادی کرتے وقت
ہونے والی اولاد، میرے پوتے، میرے جو بھی یہ خاندان آگے بڑھے گی، انہیں دیندار ہونا، بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہونا یہ دیکھ رہے گی، نہیں خوبصورت ہونا بس. کئی کو انہیں میری جیٹھانی کری نہیں کی، بہو کو لائی کیسی لائی انہیں، اس سے خوبصورت رہنا، ہماری بھابھی سے خوبصورت رہنا، دوسروں سے کمپیئر کر لیتا ہے. اب ساس بھی دیکھتی، ہاں انہوں ویسے لائے نا، میں کیسی لاتی، دیکھو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتی خوبصورت. شادی سے پہلے اگر ساس سے پوچھے نا، کیا جی دیکھ رہے کہتے نا رشتے، ہاں بچے کو رشتے ہونا، اماں دیکھو کیسی ہونا، گوری ہونا، لمبی ہونا، لمبی ناک ہونا، بڑے بڑے آنکھیں ہونا، لمبے بال ہونا، یہ ہونا وہ ہونا، لمبی لسٹ ساس کی. اب شادی کر لینے والی بچی رہتی نا، بہو ہونے والی، اس کو بھی جا کے پوچھنا اماں تمہارے کو کیا ہونا، بولے تو میرے کو ساس نہیں ہونا بولتے. اس کو یہ خواہش، اس کو یہ خواہش، ساس رہے تو ٹینشن، ساس لے سو گھر ہونا. ہاں گوری. یاد رکھو بھائی، خوبصورتی کو دیکھ دیکھ کے تھوڑے دن خوش رہ سکتے ہیں، لیکن اچھے اخلاق والی ملی نا زندگی بھر خوش رہ سکتے ہیں. صحیح بول رہا ہوں میں؟ نہیں تو کیا ہوتا، خوبصورت 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 بول کے جو بھاگتے نا، خوبصورتی کو شادی کر لیتا انہیں، خوبصورت بیوی ملی بول کے اب دوستان کو بولے ملی رہے. او آج ہمارے تو اتنے بے حیا بے شرم ہو گئے، وہ فوٹوਆਂ بھیج لیتے سب واٹس ایپ پہ، بچوں کے ایک کے موبائل میں 50 فوٹو بھیجو. اب ملتے ارے دیکھ رہے اس کو کر لینا کہ رے کیسی دکھ رہی رے، دوستوں کو سب کو بتاتا انہیں، ہاں رے اچھی چھے نا رے، انہیں اپنے انہیں سلی مہینے کی اس کی جورو سے تیری جورو اچھی دکھتی رہی، انہیں تیرے کو سوٹ ہوتی رہی، اچھی دکھتی رہے. شرم نہیں ہے، دوستوں کو بھی پورے بتا لیتے پھرتا انہیں. کر لیا، خوبصورت ملی بول کے کر لیا. وہ خوبصورت بیوی کو کر لے کے 8 دن دکھتا نہیں انہیں دوستوں کو. ارے شادی ہو گئی نا، کہاں شادی ہو گئی، انہیں کہاں تھا. 8 دن ہوگا، 15 دن ہوگا، مہینہ ہو گیا. اس کے بعد 11 بجے رات کو بھی ہوٹل میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے رہتا. 11 بج رے کیا ہوا رے، جانا رے گھر کو، نکو رے نہیں جاتوں رے. کائی کو رے، میرے گھر میں خوبصورت جن بیٹھ کے ہے رے. ٹینشن. گھر کو گئے تو اب معلوم ہو گیا حقیقت، دیندار نہیں ملی، دینداری کو نہیں دیکھا، خوبصورتی کو دیکھ لیا. اب اس کے بعد جو رونا روتا نا انہیں پھر زندگی بھر روتا پھر. میرے بھائی میں کیا بول رہا ہوں، دینداری کے ساتھ خوبصورت مل گئی الحمدللہ بولو، لیکن دیندار نہیں ہے خوبصورت ہے نکو بولو. میرے کو بھی بہت بولتے فیاض بھائی رشتہ دیکھو نا جی، فیاض بھائی رشتہ دیکھو نا جی، بہت بولتے. آج تک کوئی نہیں بولے پہلے 5 ٹائم کی نماز، مواعید توحید پرست ہونا بھائی، باقی کیسی بھی رہے تو نہیں چلتا. بولنے والے بہت کم. ایسا نہیں ہونا، پہلے بولو. خاص طور سے ساس بولنا پہلے، میرے بچے کو شادی کر رہی، بہو ہونا کیسی، پہلے مواحدہ توحید پرست، قرآن و سنت کو ماننے والی، پھر با پردہ نماز پڑھنے والی ہونا. دیندار عورت کو لاؤ، دیندار سے شادی کرو، اور دیندار مرد کو دو بھائی اپنی بہنوں کو. مشرک کو دینے سے بہتر آپ مواحد کو دو، بھلے وہ غریب ہوں گا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مواحد کو دو اپنے بچیوں کو. ورنہ جو رونا روتے نا بیچاریاں، بہت روتے بھائی. کیا بول کے، فیاض بھائی ہمارے ماں باپ کر کے دے دیے، پیسے والا ہے، جاب والا ہے، یہ ہے وہ ہے بول کے دے دیے، لیکن انہیں میرے کو لے کے جا کے مردوں کے سامنے جھکا رہا. کیا کرے بیچاری، مجبور. شوہر کی بات سننا پڑتا، ساس کی بات سننا پڑتا. فاتحہ کا کھانا بناؤ بول رہے میرے کو، ملیدے بناؤ بول رہے، درگاہ کے پاس جھکو بول رہے، یہ پورا کام میرے ساتھ کرا رہے. اب میں کیا کروں، چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتی. مشرک کے ساتھ مواحدہ لڑکی کی نکاح مت کرو میرے بھائی، یاد رکھو. دیندار سے نکاح. اچھا دیندار کو جب لائیں گے نا، اس کا بہت فائدہ ہوتا بھائی. ماں دیندار رہتی نا، اس کا بہت فائدہ ہوتا. کیوں کہ زیادہ وقت جو بچہ گزارتا ماں کے ساتھ گزارتا ہے یا باپ کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ. کانوینٹ اسکول، مدرسہ یہ بعد میں سکھاتے اس کو، لیکن سب سے پہلے سیکھتا کہاں، وہ ماں کے پاس سیکھتا.
ورنہ آج حالات ہم دیکھ رہے ایسے ایسے بے دین عورتیں اتنا خراب کر دیتے اپنے بچوں کو. شوہر بیچارہ کمانے کے لیے گیا سعودی دبئی, یہاں پر پورے فیشن پرستی چلتی, بے پردگی چلتی, تعویذاں چلتے, چھلے چلتے, چھٹیاں چلتے, پورے دعوتاں چلتے, گھومنا پھرنا سب چلتا. جیسے ہی شوہر گھر کو آیا چھٹی پہ بولتے بیگم پورا پردہ, نمازی, دیندار بن جاتی. کتنے عورتیں ہیں ایسے؟ بچہ دیکھ رہا نا, پورا بچے پہ اس کا اثر ہوتا. اور بچے کو بچپن سے سکھاتے رہتے. بے دین عورت جو رہتی نا سکھاتی کیا, دیکھ بیٹا ابا کو نہیں بولنا. کیا بولتے؟ ابا کو نہیں بولنا. اپن جائیں گے فنکشن میں لیکن ابا پوچھے تو ابا کو نہیں بولنا. اپن جائیں گے فلان جگہ, ابا کو نہیں بولنا. تعویذ لٹکا لیے لیکن ابا کو نہیں بولنا, ابا کو نہیں بولنا, نہیں بولنا, یہ سیکھا انہیں. اب بچپن سے یہ سیکھ لیا. اب انہیں جوان ہوا, 12 13 سال 14 سال کا نوجوان ہوا. ایک دن مست شراب پی کے آتا, بولتا رات کو آ کے امی ابا کو نہیں بولنا. سیکھا ہے نا, ماں کے پاس ہی سیکھا, ابا کو نہیں بولنا. اس لیے کتنے ماؤں کو دیکھتے بابا سونے کے بعد انہیں 2 بجے رات کو بھی آئے تو اماں اٹھ کے ہلو دروازہ کھول کے سلاتی اس کو الگ سے, بیٹا آیا, سو جا بیٹا سو جا. انہیں کھانا دیتی الگ سے چور. اب انہیں بدماش نہیں نکلیں گا تو کیا نکلیں گا؟ یاد رکھو, دیندار پہلی چیز, دیندار عورت سے نکاح, دیندار مرد سے نکاح, یہ اولاد کی تربیت ہونی چاہیے. رائٹ؟ ہمارے صحابہ بھی کیسے تھے, اللہ اکبر. یہ خاندان ایندان یہ سب نہیں دیکھتے تھے بھائی. ام سلیم معلوم ہے نا, ام سلیم رضی اللہ عنہ, ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام, ہاں میرے بھائی یہ ہونا ہمارے پاس, یہ کلاسز ہونا, یہ تربیت ہونا ہمارے پاس, نوٹ بک پین رہنا, یہ نام معلوم ہونا ہم کو صحابہ کے, صحابیات کے, آیت نمبر یاد رہنا, اتنا تو علم یاد ہمارے کو ہونا. ہمارے نوجوانوں کو پوچھو آج کس کا میچ ہے رے میں IPL میں بول کے پورا بولتے. اور آج نئے آنے کے اکثر نوجوان نئے آنے کی وجہ وہی رہتی ہے, IPL میں رہتے. IPL میں پوچھنا کس کے کتنے سنچریاں ہیں, کون کتنے مارا, کون کس کے ساتھ شادی کر لیا, کون کس کو چھوڑ دیا, کون کس کے ساتھ افیئر ہے, کس کے کتنے بچے, سب بولتا انہیں. صحابہ کے بول رہے وہ بولے تو نہیں معلوم. یہ جو ہمارے کو پہلے سے یہ جو چلتے آ رہا نا بھائی سسٹم, اس کو تھوڑا چینج کرنا ہے بھائی. کریں گے نا انشاءاللہ. درسوں کا, بولنے کا, سننے کا, یہ سب سسٹم چینج ہونا, ہمارے اندر تبدیلی آنا. ورنہ زمانے سے چلتے آ رہا, زمانے سے جمعہ کے خطبے چلتے آ رہے. ہمارے مسلمانوں کے پاس علم کی بات کرے تو بہت کمی ہے بھائی, یاد رکھو. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں, ام سلیم ماں کا نام ہے. ام سلیم ایک عورت مسلمان بن گئی, کلمہ پڑھ لی, چھوٹا بچہ تھا, بچے کو پڑھا رہی, کیا بیٹا بولو لا الہ الا اللہ. چھوٹے بچے کو سکھا رہی لا الہ الا اللہ. شوہر مسلمان نہیں بنا, آگے دیکھا مشرک کا مشرک ہے, ابھی آگے بولا اے میری بیگم ام سلیم تو مسلمان بن گئی اور میرے بیٹے کو بھی تو خراب کر دے رہی. اس کی نظر میں خرابی ہے نا, میرے بیٹے کو بھی تو کلمہ پڑھا رہی. غصے سے گھر سے نکل گیا, کدھر چلے گیا, وہیں پر مر گیا. اب ماں بیٹے دونوں مسلمان, ماں بیٹے دونوں مسلمان. بچہ سیکھا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنے بڑے صحابی ہیں ماشاءاللہ, ماں کی وجہ سے سیکھے. اب دوسرے طرف نوح علیہ السلام کی بیوی مسلمان بنی نہیں بنی. اچھا نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان بنا, کیوں نہیں بنا؟ ماں جب ماں مسلمان نہیں بنی تو بیٹا بھی نہیں بنا, ماں کی بات پہ تھا. یہاں پر ماں مسلمان بنی تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان بنے. تو ماں کے عقیدے پہ ہوتے بچے, اس لیے ماں دیندار ہو, پہلی چیز. دوسری چیز, اچھا اب ایک ایک کر کے میں چل رہا ہوں, ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ, اور میری باتیں پریکٹیکل رہیں گی میرے بھائی, عمل کرنے والی باتیں رہیں گی. اب غور کرو, خالی عمل نہیں کرنے کی باتیں بولتا نہیں میں, یاد رکھو. پہلے آپ شادی کرے دیندار عورت سے, یاد رکھ لو میرے پوائنٹس. اچھا دیندار عورت سے شادی ہوگی ماشاءاللہ. اب شادی کے بعد کیا کرنا بھائی؟ شادی کے بعد نیک اولاد کے لیے دعا کرنا. شادی ہو گئی ماشاءاللہ, تو اب دعا کرنا ہے, نیک اولاد کی دعا, خالی دعا نہیں, نیک اولاد کی دعا. جیسا کہ سورہ صافات آیت نمبر 100, ابراہیم علیہ السلام دعا کرے رب حبلی من الصالحین. کیا دعا کرے؟ اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما, نیک دیندار اچھے اخلاق والا اچھے اولاد دے, صالح اولاد دے, یہ دعا کرنا.
ہمارے پاس کیا دعا کرتے؟ نیا دلہن دولہا جاتے نا کس کے بھی گھر کو، بڈھیاں جو دعا کرتے نا پورے رسماں رواجاں انہیں آنے ستیج پھولاں کے ہاران ڈال کے توالان ڈال کے ہاں سندلان لگا کے سیدھا وہ پلو ڈال لے کے آ کے انہیں آ کے پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرتے، خوش ہو جا کے بیٹا اللہ تیرے کو چاند کے جیسا بیٹا دے بولتے، نہیں چاند کے جیسی بیٹی دے بول کے بولا کون تو بھی کہیں کو نہیں بولتے بھائی، بیٹی نہیں ہونا، بیٹی نہیں ہونا، لانے والا ہونا، دینے والی سمجھ میں آ رہی نا؟ بیٹا ہے تو لاتا جہیز میں بھیک مانگ کے، بیٹی ہوئی تو دینا پڑتا، سب یہ دعا دے چاند کے جیسی بیٹی ہونا، پھول کے جیسی بیٹا چھونا، بیٹی ہونا بول کے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اچھا میں اور ایک بات بتاتا ہوں، حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا لڑکا جو ہوتا ہے نا لڑکے کی صحیح پرورش کرے تو جنت بول کے حدیث نہیں ہے، لیکن بیٹی کی صحیح پرورش کرے تو اس کے لیے جنت بولے ہوئے۔ بیٹیاں والے اصل خوشخبری، بیٹیوں کے لیے دعائیں کرو، جن کو بیٹیاں نہیں ہیں وہ بیٹیاں جنت میں لے جانے والی ہیں، یاد رکھو۔ تو اولاد کے لیے دعا، شادی ہو گئی، شادی ہوتے نیک اولاد کے لیے دعا کرنا یہ ہماری دوسری ذمہ داری۔ اب ہو گیا اولاد، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشخبری دے دیا، اولاد ہو گئی، یہ پورے چیزوں کا اثر ہوتا بچوں پہ، یاد رکھو یہ پورے چیزوں کا اثر ہوتا، تم دعا کرے دعا کا بھی اثر ہوتا۔ اب جتنے دن ماں حمل سے تھی اس کا بھی اثر ہوتا، دیندار ماں ہے تو قرآن پڑھیں گی، دیندار ماں ہے تو قرآن سنیں گی، بیانات سنیں گی، بے دین ماں ہے تو کیا سنیں گی؟ گانے۔ ہاں بے دین ماں کیا ہونا آج؟ ہیڈ سیٹ، اینڈرائڈ موبائل، صبح شام ٹی وی، گانے یہ سنتی، تمہارا پیٹ میں جو بچہ ہے نا وہ بھی پورا سن رہا، اس کا اثر بچے پہ ہوگا۔ بے دین ماں ہے تو یہ سب چیزیں ہوں گی، یاد رکھو۔ دیندار ہے تو الحمدللہ دینداری بھی اس کو ابھی سے وہ سیکھتا پیٹ کے اندر رہ کر۔ اچھا اس کے بعد اولاد ہوئی، اولاد ہونے کے بعد کرنے کا کام کیا ہے؟ ہونے والی اولاد کا اسلامی طریقے سے استقبال کرنا، ویلکم کرنا۔ بچوں کا جو ویلکم کرنا ہے نا استقبال، کون سے طریقے سے ہونا؟ اسلامی طریقہ۔ اسلامی طریقے کا استقبال کا مطلب کیا ہے؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا کرنا؟ عقیقہ کرنا۔ کیا کرنا؟ کون سے دن کرنا بھائی؟ 7ویں دن، ماشاءاللہ سب کو معلوم ہے، الحمدللہ کئی لوگ کر رہے بھی، لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ ابھی بھی ایسے ہیں۔ یہ بچوں کا ویلکم کرنے کا طریقہ اسلامی ہو، وہ 7واں دن ہے عقیقہ کرنا، لیکن ہمارے پاس 7ویں دن عقیقہ تو نہیں کرتے، لیکن عقیقے سے پہلے 6ویں دن یہ کام کرتے۔ کیا وہ؟ چھٹی۔ ہاں چھٹی، 6 دن کی چھٹی۔ 40ویں دن چھلا، عقیقہ نہیں کرتے، 40ویں دن کیا کرتے؟ چھلا۔ چھلا چھٹیاں سب معلوم ہمارے عورتوں کو، عقیقے کا طریقہ نہیں معلوم، بہت بڑی غلطی ہے میرے بھائی، یہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں بھائی۔ چھلے چھٹیاں کرنا نہیں ہے ہم کو، عقیقہ کرنا وہ بھی 7ویں دن کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ کرو، اسی دن نام رکھو، اسی دن بال صاف کرو۔ 3 کام کرنا ہے 7ویں دن۔ پہلے کیا کرنا؟ جانور ذبح کرنا۔ جانور ذبح کرنا بولے تو لڑکا پیدا ہوئے تو کتنے؟ 2 کیا ہونا؟ بڑے کہ چھوٹے؟ بڑے۔ بڑے بولے تو کیا؟ بیل نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ نہیں بڑا بیل لے کے، ہمارے پاس کیا ہوتا پورا دین کو پورا بگاڑ کے رکھ دیے، بڑا جانور لیں گے، گائے بیل لیں گے، کیا کریں گے؟ بڑے بھائی کے 2 بچے، چھوٹے بھائی کے 2 بچے، ان کے 1 بچی، پورے ملا کے 7 حصے ہوتا عقیقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے بکرا بکری، لڑکی ہے تو 1، لڑکا ہے تو 2، اس کے ساتھ عقیقہ کرو۔ وہ بھی کب کرنا؟ 7ویں دن۔ نہیں مول صاحب ہماری بچی ہاسپٹل میں ہے نا، ابھی آپریشن ہوا نا، نہیں ہوتا، آپریشن ہوئے تو ہوتا، ٹھیک ہے رہنے دو، ڈاکٹر بھیج تم بولا تو بلا کے لاؤ، نہیں بھیج تم بولا تو رہنے دو، لیکن گھر کے پاس 7ویں دن جانور ذبح کر دو۔ ذبح کر دیے، اچھا ذبح کرے سو کیا کرنا پھر؟ تقسیم کرو، غریبوں کو دے دو، ثواب زیادہ ملتا، رشتہ داروں کو دے دو، اچھی بات ہے، خود کھا لو، اچھی بات ہے۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا؟
7वें दिन नहीं करते, 14 दिन को करते, नहीं तो 20 दिन को करते, 40 दिन को करते। हमारे अकीक़े कैसा होते बोले तो एक एक तो ऐसा हो जाता कि नहीं, बाबा अभी दुबई में है ना, दादा मस्कट में है ना, नाना सऊदी में है ना, उन्होंने सब आने के बाद 1 साल को करेंगे। क्या करेंगे 1 साल को? नाम अकीक़े का। कई को सब आए तो बड़ी दावत दे सकते हैं। आज हमारे को दावतों में शान बताने की शौक़ हो गई। दावतां देना खुश होना, दावतां देना खुश होना। सुन्नत चले गए या चले गए अकीक़े का सुन्नत साल को। अच्छा अकीक़ा, हमारी हालत ऐसी है, खुद नहीं बदलते लेकिन दीन को बदल दे रहे भाई। हम नहीं बदलते, दीन को बदलते। कुछ लोग फ़ोन करते, क्या बोल के मालूम है, हमारी बच्ची का अकीक़ा है। कब फ़ोन आता मालूम है? कल बच्ची की शादी है, आज फ़ोन आता बच्ची का अकीक़ा है। हाँ, कल बच्ची की शादी है बोल रहे, हर एक बच्ची पैदा हुई कैसा? नहीं, वही बच्चे, कल शादी है लेकिन आज अकीक़ा करे। कई को बोले तो बचपन में नहीं करे ना मौल साहब। अच्छा बचपन में नहीं करे तो शादी एक दिन है बोले तो आपका ही को याद आया अकीक़ा करना, इतने दिन नहीं आया याद आया। ये चोर रास्ते भाई, चाहे किसी को कड़वी लगे मेरी बात, हमेशा साथ नहीं, मैं कभी कभी कड़वे बातें भी बोलता हूँ, याद रखो। ये अकीक़ा का तरीक़ा नहीं होता। ये असल में क्या होता है, इसके पीछे एक चोर दावत छुप के रहती। कौन सी दावत मालूम? मणवे की दावत। मणवे की दावत 5 दिन पहले मंजा डालते ना, दुल्हन बनाते, दूल्हे को बनाते 5 दिन पहले, 1 दिन पहले मणवा डालते बोल के मणवे की दावत अकीक़ा बोल के अब शुरू करें। अरे बचपन में नहीं करे, मजबूरी थी या नहीं तो पैसे नहीं थे, कुछ तो भी था, तो बाद में कभी पैसे आए जब कर दो ना भाई, शादी तक कहीं को रखते। अच्छा कुछ लोग क्या करते, घर भरानी, कल घर में जा रहे बोले तो आज अकीक़े की दावत, हमारे बच्चों की नहीं करे ना मौल साहब, चलो अब अकीक़ा भी हो जाता, घर भरानी भी हो जाती, आओ अकीक़े के नाम पे बुला रहे दावतों को। बकरा जुबा करते, ये बलि देना है, बलि। कोई नया घर बन के बकरे की जुबा कर रहा हूँ, अब उसको नाम उन्हें अकीक़े का दे दे या कुछ भी दे दे, मेरे भाई ये दावत जायज़ नहीं है, याद रखो। क्यों मालूम है? नए घर में, ये हिंदुओं का अकीदा है कि नए घर में शैतान रहता, वो शैतान को खुश करने के लिए खून दिखाना, खून दिखाए तो शैतान भाग जाता, इसलिए नए घर के अंदर बकरा जुबा करके गैर मुस्लिम जाता शैतान को खुश करके। वही काम तुम मुसलमान होके भी कर रहा, नया घर बना के बकरा जुबा कर रहा, उसमें और तुझमें क्या फ़र्क रहेगा? शिर्क है, ये बदतरीन शिर्क है। तो ये अकीक़ा नहीं होता, याद रखो, राइट। तो अकीक़ा 7वें दिन होगा, बकरे के साथ होगा। और क्या बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 7वें दिन क्या करना? बाल भी निकालो, बाल साफ करो। ठीक है, मजबूरी है, बच्चा ग्लास में है, कुछ तो भी है, बाल नहीं साफ करे तो बाद में घर को लेके आने के बाद साफ करो। और 7वें दिन नाम भी रखना है। क्या रखना भाई? कौन सा नाम रखना? नया नाम, एकदम नहीं ऐसा नाम रहना, पूरे ख़ानदान में किसका भी नाम ऐसा नहीं रहना। मौल साहब, फयाज भाई बच्चा हुआ, एक ऐसा अच्छा नाम ढूंढो। अगर हम बोले अब्दुल्ला रखो, अब्दुर्रहमान रखो, इब्राहिम रखो, मूसा रखो, ईसर, अरे ये पुराने बुड्ढे नामा बता रहे क्या जी। हमारे को नया नाम होना, और नया कैसा रहना बोले तो पूरे ख़ानदान में किसको भी नहीं रहना ऐसा नाम। अब ऐसा नाम बोले तो एक मिलता भाई, इबलीस रख दिए तो होगा नहीं, शैतान रख दो एक का नाम, एक का नाम इबलीस रख दो, एक का नाम हैवान रख दो, बुलाने में अच्छा दिख, अरे शैतान इधर आ रे, अरे हैवान इधर आ रे, आगे इबलीस इधर आ, कितना अच्छे नाम आए नहीं, यूनिक एकदम, कौन भी नहीं रखे। सीरियल देखते हुए लिख लेते नामा औरतां हमारे, माना नहीं मालूम, कुछ भी नहीं, अजीब नामा रख ले रहे। आज अच्छा नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, हमारे साहबा के नाम कितने अच्छे हैं, अंबिया के नाम कितने अच्छे हैं, रखो ना भाई। तो याद रखो, अच्छा नाम रखना है, ठीक है। 7वें दिन अकीक़ा उसका कर देना है, ये हमारे को इस्लामी तरीक़े से इस्तेक़बाल करना। हो सके तो लड़के का ख़तना भी जल्दी से करवा देना। अब ये दावतों की बात फिर कभी बोलता हूँ, क्या क्या दावतें नहीं होती, ख़तने की भी दावत हमारे पास, हाँ, वो भी एक स्पेशल दिन, हम बड़ा काम करें। अब पुराने बुढ़िया बोलते थे, नहीं आज ही मुसलमान बनाए, मुसलमान बनाए इसको आज ख़तने करके, ऐसे दावता नहीं करना।
ٹھیک ہے. اب اس کے بعد 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز اولاد کی اچھی تربیت میں ایک چیز یہ ہے کہ اولاد کے درمیان انصاف کرنا. انصاف لڑکا لڑکی کے درمیان، لڑکیاں کے درمیان. ہمارے پاس کیا ہو رہا معلوم ہے؟ آج کے ماڈرن دور میں بہت بڑی غلطی یہ ہو رہی کہ ہم بچوں میں انصاف نہیں کر رہے. کس چیز میں انصاف نہیں کر رہے؟ اگر 2 بچوں کو پڑھنے کے لیے اسکول میں ڈالے، ایک بچہ تھوڑا کمزور ہے، اچھے مارکس نہیں لا رہا، پرسنٹیج کم آ رہا، تو اس کو ہم گرا کے دیکھتے، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرتے. دوسرا اگر کوئی فرسٹ آ رہا تو اس کو سب کے سامنے تعریف کرتے. 2 بچے بھائی، تمہارے 2 بچے، بڑا لڑکا چھوٹا لڑکا، یہ ہے میرا شان، ماشاءاللہ، میرا نام کمانے والا، میرے خاندان آگے بڑھانے والا، میرا نام اونچا کرنے والا، انہیں ماشاءاللہ میرا بچہ. دوسرا آیا تو ہٹ رے ہٹ، تو انہیں اسکول میں بیکار ہے، انہیں شرارتی ہے، انہیں. یہ بچہ پورا دماغ میں رکھ لیتا. یاد رکھو، تمہارے جھڑکیاں، تمہارے مار، تمہارے گالیاں سب اس کے دماغ میں ہے. آج کل کے بچے پہلے زمانے کے بچوں کی طرح نہیں ہیں. پہلے تم ایک مار مارے تو انہیں ڈرتا تھا، لیکن آج کے بچے ڈر رہے نہیں. آج کیا بول رہے معلوم ہے؟ 7-8 سال کا بچہ کیا بول رہا؟ آج امی گھر میں سے نکل جا تم، بول رہا. کرسیاں لے کے پٹک دے رہا. 3-4 سال کا نہیں رہتا، موبائل نکال کے زمین کو مار دے رہا. کچھ بچے تو ایسا نلی دبا لے رہے، کہتے اللہ مر جاتا ہوں، امی مارے تو انہیں دبا لے رہا. 8-10 سال کے بچے بھائی آج حرکتیں یہ کر رہے. کیوں کر رہے؟ یاد رکھو اولاد کی نہیں. ہمارے بابا لکڑی پکڑ کے مارتے تھے، آج بھی مارتے بولے تو وہ زمانہ آج کا زمانہ بہت بدلا بھائی. لوگوں کے مزاج بدلے، دماغ بدلا، ہر چیز بدلی. تو بچوں کی تربیت میں بھی بدلاؤ آنا ہے. ان سے محبت کرنا، ان سے بات کرنا، ان کے قریب رہنا، ان کو سمجھانا، یہ آج تربیت کا صحیح طریقہ ہے. یاد رکھو. تو سمجھ رہے تو میں کیا بول رہا تھا؟ انصاف کرنا. کالا گورا ہے انصاف. بڑے ہو گئے پراپرٹی میں انصاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی بیٹھ کے تھے. ان کا لڑکا آیا. کیا کرے؟ لڑکا آتے ہی وہ صحابی اٹھا کے گود میں بٹھا لیے. تھوڑی دیر کے بعد ان کی لڑکی آئی، بیٹی آئی، تو سیدھا نکال کے بازو میں بٹھائے، نیچے بٹھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تو لڑکا اور لڑکی میں انصاف نہیں کر رہا، یہ غلط ہے، نہیں کر سکتے ایسا. جب لڑکے کو گود میں اٹھائے، لڑکی کو بھی اٹھاؤ. ایک 4-5 دن پہلے کا میسیج ابھی بھی ہے میرے موبائل میں. حیدرآباد سے ایک لڑکی میسیج کرتی ہے، رو رہی بیچاری. اس کے الفاظ سے ایسا لگ رہا، کیا بول رہی؟ ظلم ہمارے گھر میں ہمارے بابا میرے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں، ہمارا پیدا ہونا ہی بیکار ہے. کہ اصل میں اس کو وہ سوال یہ کری کہ فیاض بھائی، کیا شریعت میں ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کی بات ماننا، ماں باپ کی عزت کرنا یہی ہے، یا نہیں تو بچوں کے بھی کوئی حقوق ہے، ان کی بھی کوئی احترام، ان کی تربیت کچھ تو بھی ہے، یہ بھی شریعت میں ہے یا نہیں ہے؟ میرے کو بولو. بولی میں بولا ماں مسئلہ کیا ہے؟ بول کے بولے تو میرا باپ میرے گھر میں جو ظلم کرتا، وہ پوری کہانی سنا رہی تھی. آج اکثر گھروں میں لڑکیوں کو جھڑکیاں دینا، لڑکیوں کے اوپر بوجھ ڈالنا، گھر کے کام پورا تو کرنا. انہیں لڑکا انہیں کچھ بھی نہیں کرتا انہیں. تو میرے بھائی لڑکا لڑکی میں بھی انصاف ہو. 2 لڑکے ہیں تو بھی انصاف ہو. اور پراپرٹی میں حصہ، یہ بھی انصاف ہو. شریعت ہر ایک کا حصہ مقرر کر کے رکھی. لڑکے کو اگر 2 لڑکے ہیں، لڑکے کو اور لڑکی کو شریعت جو مقرر کری برابر پراپرٹی میں حصہ دو. 2 حصے لڑکے کو ملیں گے تو 1 حصہ لڑکی کو ملے گی. نہیں جہیز دے دیا نا تیرے کو ہو گیا، نہیں، قیامت کے دن پکڑے جاتے. یاد رکھو. تو انصاف ہو اولاد کی صحیح تربیت میں. چوتھی چیز انصاف. 5ویں چیز تعلیم اور ان کی تربیت صحیح کرے. تعلیم اور تربیت. کیسی تعلیم؟ دونوں کو بھی تربیت، تعلیم دو بھائی، اچھی سی اچھی تعلیم دو. ماشاءاللہ کانوینٹ میں پڑھاؤ، گورنمنٹ میں پڑھاؤ، انگلش پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، کچھ بھی پڑھاؤ. اس کے ساتھ ساتھ اس کو دینی تعلیم بھی دو، اس کو کلمے کا ترجمہ بھی سکھاؤ. بچپن سے ماں سکھائے بیٹا لا الہ الا اللہ. بات بولنا جیسے ہی شروع کرا بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا بھائی؟ کلمہ 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 سکھاؤ. بچپن سے کلمہ سکھاؤ. ہم کیا سکھاتے معلوم ہے؟ آج ہمارے پاس اصل میں پورا کمپٹیشن، دشمنیاں رہتی. ننیال والوں کو ددیال والوں سے دشمنی، ددیال والوں کو ننیال والوں سے دشمنی.
اور گھروں میں اکثر تو ایسا ہوتا ہے، وہ شادی ہوئی جب سے جو فائٹنگاں چلتے نا، جو پرسوں بولا میں، میاں بیوی غلطیاں کر لے کے دونوں ہمیشہ لڑ لیتے رہتے، جھگڑ لیتے رہتے. اور میں پرسوں کے درس میں یہ بھی بولا، میاں بیوی کے جھگڑے 4 دیواری کے اندر ہونا، 4 دیواری کے اندر. اور بچوں کے سامنے تو کبھی جھگڑا مت کرو میرے بھائی، یہ بات بھی یاد رکھ لو. اپنے بچوں کے سامنے میاں بیوی کبھی لڑائی نہ کرے، کبھی جھگڑا نہ کرے. لیکن گھروں میں آج دیکھ رہے، بچوں کے سامنے انہیں ہاتھ اٹھا کے مار رہا، پیروں سے لاتا مار رہا، انہیں سامانا پٹک دے رہی، انہیں ارے ترے بول کے گالیاں دے رہی، انہیں آگے تگے کیا کیا زبان استعمال کر رہے، بچے سب دیکھ رہے. کیا اثر ہوتا ان کے دل پہ بھائی، کیا اثر ہوتا. یہ کون سا تعلیم ہے؟ تو بچہ بولنے لگے تو کیا سکھانا؟ کلمہ سکھانا. لیکن آج ہم کیا سکھاتے؟ گالیاں سکھاتے. اکثر لوگ گالیاں سب سے پہلے، یہ گالیاں سکھاتے نا جو لوگ، بڑے ہونے کے بعد خود پلٹا کے انہیں بھی گالیاں دیتا. خاص طور سے باپ سکھاتا امی کو، کیونکہ اس کو ذلیل کر کے رکھتا پہلے سے، پیر کی جوتی سمجھتا. جیسے ہی بات کرنے آیا انہیں مذاق سمجھتا. کچھ لوگ تو مذاق سمجھتے، گالیاں دیے تو اے میرا بچہ کیا گالیاں دینے کے لائق ہو گیا. جیسا بولنے آیا امی کو بول بیٹا، بول کیا کتی بول، تتی سکھاتا ہے انہیں توتلی زبان سے کتی کتی بولے تو انہیں باپ خوش ہو جاتا، امی کو گالیاں دے رہا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ گالیاں سکھاتے بچے. کچھ لوگ تو گانے سکھاتے. آج یہ فیشن چل گیا، وہ کیا شارٹ ویڈیوز جو دیکھتے ہوں گے سب لوگوں کو معلوم ہے. کون؟ باوا اپنے 2 بچوں کو لے کے ڈانس کرتا مست. مسلمان آپ پورے ٹوپیاں لگا کے، داڑیاں لگا کے شارٹ ویڈیوز بناتے ہوئے ڈالتے. کیا؟ ہمارے بچوں کو گانے سکھا رہے. گانے کیا تربیت دے رہے بھائی؟ اتنے بے حیا ہو گئے آج. تعلیم کہاں ہے؟ تربیت کہاں ہے؟ کون سی تربیت ہو رہی ہے آج؟ شادی خانوں میں جا کے دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچیاں، خالی وہ 1 سال 2 سال کے ابھی چلنے والے رہتے، ان کے پلکوں پہ دیکھے تو وہ پورے پینٹاں رہتے، لال کلر کا، بلو کلر کا، گرین کلر کا پینٹ لگا لے کے رہتے. پینٹ بولتے کہ اس کو کیا بولتے؟ نہیں سمجھ میں آئی شاید بات. میک اپ. 2 سال کی بچی کو پلکاں پہ میک اپ بولتے. نہیں ہماری بچی میک اپ کے بغیر باہر نہیں نکلتی، شان سے بول لیتے. وہاں جا کے اسٹیج پہ سیلفیاں لینا. بچپن سے تربیت پوری بگاڑ کے رکھ دی ہے بچوں کی. نماز کے نہیں، روزے کے نہیں، عقیدہ کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے ہمارے بچوں کو. کالج میں جا رہے، عقیدہ کیا ہے نہیں معلوم. صحبت کا اثر ہوا، کیا اثر ہوا؟ 25 دسمبر آ گیا، ایک دوسرے کو وشز دے رہے، کیا ہیپی کرسمس بول کے. میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمارے بچوں کو تربیت ایسی کرو، تعلیم اسلامی تعلیم گھر میں دے. اچھا تعلیم کون دینا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بچہ جب 7 سال کا ہو گیا تو نماز کی عادت ڈالو. 10 سال کا ہو گیا اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو مارو، ہلکی سی مار. اس کا مطلب یہ نہیں بیلٹ سے مارتا ہوں، لکڑی سے مارتا ہوں. آج تم مارتے انہیں پورا دماغ میں رکھ لیتا، جب تم بوڑھے ہو جاتے نا انہیں بھی مار رہا. آج دیکھ رہے نا، آج بوڑھے ماں باپ کو کیسا مار رہے نا، قتل کر دے رہے، گلی نلی دبا دے رہے، آج مار دے رہے، ختم کر دے رہے. کئی کو ہو رہا بچوں کے اوپر. بچپن سے اگر تم جو ماریں گے نا، یہ پورا دماغ میں رکھ لے رہا آج کل. محبت سے سمجھاؤ بھائی، عادت ڈالو. آج ہمارے بچیوں کو طہارت کے مسائل نہیں معلوم، حیض و نفاس کے مسائل ڈگری کرنے والے بچیوں کو نہیں معلوم. آج طہارت، رات کو احتلام ہو گیا، کیا کرنا، غسل کرنا نہیں کرنا نہیں معلوم آج ہمارے بچوں کو. باپ سکھانا بھائی، ماں سکھانا. بچی عمر کو آئی 10 سال 11 سال 12 سال کی عمر میں آئی، دیکھو بے شرمی کی باتیں نہیں ہوتی ہے، یاد رکھو. میں دین سکھا رہا ہوں، دینی باتیں بول رہا ہوں. آج یہ باتیں بولنے کو بے شرمی بے حیائی سمجھی جاتی ہے، لیکن وہ بے شرم بے حیا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے پورا دیکھتے، اس میں شرم نہیں آتی. حالانکہ آج ہونا تھا یہ. کیا بچی کو بچپن میں بالغ ہونے سے پہلے اس کو وہ مسائل طہارت کے سکھائے، حیض و نفاس کے مسائل سکھائے. کون سکھائے؟ ماں سکھانا، باپ سکھانا. بچہ بالغ ہونے والا ہے، کیا بیٹا احتلام ہو گیا تو غسل کرنا، باپ سکھانا تھا، سکھاتا. آج کوئی گھر میں نظام ایسا سسٹم؟ اب جب باپ نہیں سکھایا، ماں نہیں سکھائی، انہیں سیکھتا دوستوں سے، انہیں سیکھتا یوٹیوب کے ویڈیو سے، غلط طریقے سے سیکھ لیتا. آج ماں باپ کے بچوں کے درمیان کیا ہے؟ دوستی نہیں ہے، محبت والی مزاج نہیں ہے. ایسا گھر میں ماحول پیدا کرو کہ بچہ آپ کو سب سے زیادہ قریبی دوست سمجھے،
ہر بات آپ سے شیئر کرے، ایسا تعلق رکھو بھائی۔ آج کے ماڈرن دور کے تربیت کے سب سے اہم اصولوں میں سے یہ اصول میں بتا رہا ہوں آج۔ ماں باپ کا تعلق بچوں سے کیسا ہونا؟ ایک دوستی والا نظام ہونا۔ کیسے؟ اگر بچی کو کوئی ٹینشن ہے، بچے کو کوئی تکلیف ہے، کالج میں کوئی ستا رہا، کوئی پیار و محبت کی باتیں بول رہا، کوئی چھیڑ رہا، کوئی میسج کر رہا، تو آ کے بچی اپنے گھر میں اپنی امی کے سامنے یا اپنے ابا کے سامنے بول سکے، ایسا رہنا تعلق۔ ورنہ ایک 3-4 مہینے پہلے ایک نوجوان لڑکی سوال کرتی ہے، بڑا افسوس ہوتا میرے کو، اتنے مسئلے ہیں بھائی۔ انٹر پڑھ رہی بچی، انگلش میڈیم کی بچی، کیا سوال کر رہی معلوم ہے؟ دیکھیے ہماری جوائنٹ فیملی ہے، ایک ہی فیملی میں رہتے ہیں ہم، ہمارے تایا، ہمارے چاچا، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، لیکن ہمارے تایا کا لڑکا گھر میں رہتے ہوئے میرے اوپر بری نگاہ رکھتا ہے اور مجھے ہمیشہ چھیڑتا ہے، تایا کا بیٹا، اور میں نہیں چاہتی کہ میں یہ بات میرے امی کو بولوں، میرے ابا کو بولوں، ڈر لگتا ہے۔ کیسا ہے سسٹم؟ اگر وہی محبت والا قریبی تعلقات والی چیزیں ہوتے، باپ کے پاس بیٹی بیٹھ کے اپنی باتیں شیئر کرتی، اس کے مسئلے بول لیتی، ماں کے پاس بیٹھ کے بیان کر لیتی، اسے اپنا ایک دوست، ایک سہیلی سمجھتی، تو میرے بھائی وہ پھر فرینڈز کے پاس جا کر، غلط صحبتوں میں جا کر غلط طریقے کی غلط باتیں نہیں سیکھتی، یاد رکھو۔ ورنہ ہمارے بچے غلط چیزیں سیکھ رہے تو ان کی تعلیم بھی اچھی ہو، ان کی تربیت بھی اچھی ہو، نماز کا طریقہ سکھائیں، دعائیں سکھائیں، یہ سب ماں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور گھر میں تعلیم و تربیت بولے تو ایک چیز یاد آئی، آج کے دور میں میرے بھائی اللہ کے لیے صرف سن کے نہیں جانا، تھوڑا پریکٹس کرو، یہ چیزیں گھر میں عمل کرو۔ گھر میں کچھ کتابیں رکھو، دینی کتابیں، حدیث کی کتابیں رکھو، ریاض الصالحین جو درس سنتے آپ لوگ، ریاض الصالحین رکھو، بہت بولے تو 300-350 میں 2 بہترین جلد آ جاتے ہیں۔ اقبال کیلانی صاحب کی لکھی ہوئی ایک کتاب 50-60 روپے میں مل جاتی، پورا سیٹ لیے تو 1600-1700 میں مل جاتا۔ ہر ایک کے گھر میں کم از کم ایک سیٹ رہے۔ ایک احسن البیان رکھو، 300-350 میں تفسیر ترجمے کے ساتھ قرآن ہے۔ بھائی یہ کتابیں آپ گھر میں رکھیں گے نا، اب بچے خالی رہتے ہیں، خالی دماغ پہ شیطان حاوی ہوتا۔ اب خالی رہ جب ہمارے بچے کیا کرتے، کیا دیکھتے بولو؟ کیا دیکھ رہے آج؟ موبائل دیکھ رہے۔ اگر گھر میں کتاب ہوتی تو ہماری بچی کم از کم ایک نہیں تو ایک بار تو بھی کتاب نکال کے پڑھتی، رائٹ؟ ہمارے گھروں میں 50,000 کی ٹی وی ہے، ہاتھوں میں 20-30 ہزار کا موبائل ہے، لیکن ایک 2-3 ہزار کے حدیث کی کتابیں ہمارے گھروں میں موجود نہیں ہیں۔ تو تربیت کیسے ہوگی بھائی گھروں میں؟ اور ایک سسٹم قائم کرو۔ اللہ کے لیے میری ماں بہنیں، یہ آج کے ماحول کی انتہائی ضروری بات بول رہا ہوں میں آپ کو، ورنہ ہمارے بچیاں بھاگ رہی، آج نہیں دیکھ رہے نیوز؟ مسلمان بچیاں کافروں کے ساتھ بائکوں میں بیٹھ کے گھوم رہی، پارکوں میں پکڑے جا رہی۔ کہاں کی حیدرآباد کی بات نہیں، ہر جگہ کی بات بول رہا ہوں، یہ ہر جگہ ہو رہا۔ دل روتا ہے، خون کے آنسو روئے تب بھی کم ہے ایسے واقعات۔ اتنی بے شرمی، اتنی بے حیائی، غیرت بھی نہیں ہے۔ نرمل کا واقعہ دیکھے ہوں گے، شاید آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے، 2-3 مہینے پہلے مسلمان لڑکی پڑھی لکھی، اس کا فوٹو بھی آیا تھا، دیکھ کے اتنا افسوس ہوا، اتنا دل رویا میرا۔ تو خوبصورت بچی بھائی، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے سب بچی، کافر کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے رہے، اور پورے اس کے ماں باپ اس کے ماں باپ مل کے شادی کرا رہے اس کی۔ یہ بے غیرتی ہمارے پاس، بھاگ جا رہے، بھگا رہے۔ دشمنوں کا پلان بھی ہے ہمارے بچوں کو کھینچنا، پہلے سسٹر بول کے آتا، بعد میں پھر کیا کیا ہو جا رہا، آج دیکھ رہے کیوں ہوا ایسا۔ ایک مسلمان لڑکی، ایک مسلمان لڑکا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، سوچو آپ تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک مسلمان لڑکی جس کو بچپن سے با حیا با پردہ اس کو تربیت کی گئی، باہر نکلے بالغ ہو گئی تو اس کو پردہ برقع اوڑھ کے گھر سے ہم لوگ نکالے، اس کا جسم لوگوں سے چھپائے ہم۔ چھوٹی بچی تھی لیکن بچپن سے سکارف ڈال کے سکھائے، سکارف ڈالنا، سکارف پہننا سکھائے اس کو۔ اتنی با پردہ، اتنی با حیا لڑکی، وہ لڑکی کو ایک غیر
مرد کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ کون سکھائے بھائی؟ ایک غیر مرد کے ساتھ میسج کرنے کا طریقہ کون سکھائے بھائی؟ ایک غیر کے ساتھ چوری چھپے پارکوں میں ملنے کا طریقہ کون سکھائے بھائی؟ ایک غیر مرد کے ساتھ ہوٹلوں میں جا کے راتوں کو گزار کے آنا کون سکھائے؟ ایک میری مسلمان بچی، میری مسلمان بہن، ایک مسلمان باحیا با پردہ لڑکی کو غیر مرد کے ساتھ بائک پر گھومنا کون سکھائے؟ ایک مسلمان با پردہ باحیا نوجوان لڑکی کو کسی کے ساتھ عشق کرنا، محبت کرنا، پیار کرنا کون سکھائے؟ اس کے ساتھ زنا کرنا کون سکھائے؟ اس کا گندا نطفہ اپنے پیٹ میں گرانا کون سکھائے؟ اس کے ساتھ ہم بستری کرنا کون سکھائے؟ اس کے ساتھ جو کافروں کا نطفہ اپنے پیٹ پہ پال رہی ہے، ابارشن کر رہی ہے، یہ طریقہ ہماری بچی کہاں سیکھی؟ اس کے ساتھ مل کے جا کے کورٹ میں اریج کر رہی ہے، مندروں میں جا کے شادی کر رہی ہے، لڑتی ہے اپنے سگے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کے خلاف کورٹ میں کیس ڈال رہی مسلمان لڑکی، یہ طریقہ کہاں سیکھی؟ مجھے بتاؤ، کہاں بگڑی وہ بچی؟ کون سکھائے؟ یہودی آ کے پلان سکھا کے گیا تمہاری بچی کو؟ کوئی عیسائی آ کے سکھایا کیا بچی کو؟ گھر میں تعلیم دیا یہ پورے کرنا؟ ہماری بچی ایسی حرکتیں کر رہی، کون سکھائے؟ میں بولتا ہوں ماں باپ کے سکھائے ماں باپ۔ اگر تم اسے آزاد نہیں چھوڑتے، اگر تم اس کے ہاتھ میں موبائل دے کے آزادانہ نہیں چھوڑتے، اگر تم گھروں میں ٹی ویاں فلمیں رکھ کر دیکھ بیٹا عشق کرنے کا طریقہ گھر میں بیٹھ کے دیکھ، گھر سے بھاگنے کا طریقہ دیکھ، فلم میں کیسا بھاگ رہا، دیکھ کیسا محبت کرنا، دیکھ کیسا زنا کرنا۔ تم اگر نہیں سکھاتے گھر میں ٹی ویاں رکھ کر تو وہ کیسے بھاگتی؟ ہو رہا نا یہ سب، چھوڑ دیے نا ہم ہیں اصل میں مجرم، ہمارے بچیوں کی تربیت نہیں کری، وہ ماں مجرم ہے، وہ باپ مجرم ہے، اور ہم کیا سمجھتے؟ نہیں مول صاحب ہماری بچی پہ ہمارے کو یقین ہے، ہماری بچی ایسا نہیں کرتی۔ جتنے بچے ہم بھاگے نا ان کے ماں باپ بھی یہی سمجھتے تھے ہماری بچی ایسا نہیں کرتی، انہوں بھی سمجھتے تھے ہماری بچی ایسا نہیں کرتی۔ میرے بھائی غور کرو، فکر کرو، بچیاں بگڑتی ہیں تو پہلے کئی اشارے دیتی، صرف بچیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بچے بھی برابر مجرم ہیں اس میں، اشارے ملتے، لیکن ہم اتنا آزاد چھوڑ دیے نا۔ تمہاری لڑکی کا واٹس اپ، تمہارے لڑکے کا واٹس اپ، بچوں کا بول دیتا ہوں چلو سمجھ جاؤ، تمہارے بچے فیس بک پہ کس کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، تمہارے بچوں کے فرینڈز کون ہیں، تمہارے بچوں کے کالج میں اٹینڈنس کتنا ہے، چیک کرے کبھی؟ گئے کبھی جا کے پوچھے؟ پھر وہ جانے والی کون، وہ پارکوں میں گھومنے والی کون؟ پھر ہماری بچیاں نا بھائی، ان کا باپ ان کا بھائی ایک گیٹ سے چھوڑ کے آیا، دوسرے گیٹ سے نکل گئی، وہ چیک نہیں کرے۔ یہ موبائل ہے نا ہاتھ میں، یہ اس کا استعمال صحیح کرے تو بہت زیادہ اس کے فائدے بھی ہیں، اسی موبائل کا غلط استعمال کرو اس کے بہت زیادہ خطرناک نتائج بھی ہیں۔ اسی موبائل کو دیکھ کے الحمدللہ نوجوان لڑکیاں آج یوٹیوب پہ لیکچرز دیکھ کے الحمدللہ کئی دیندار بن رہی ہے، لیکن اسی کا آزادانہ استعمال اسلام سے باہر کر دے رہا۔ کیا گھر میں بچی بچہ لڑکا لڑکی ماں باپ جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہے ان سب کے پاسورڈ لاک کیا ایک دوسرے کو معلوم ہے؟ بچی کا کیا ہے کہ لاک ماں کو نہیں معلوم، بچے کا کیا ہے کہ باپ کو نہیں معلوم، کیا کیا چھپا کے رکھ رہی ہے انہیں کس کو بھی نہیں معلوم، انہیں سم کارڈ بدلتی ہے نہیں معلوم، نہیں ہمارا بچہ خالی بچی، میں بول رہا ہوں نا، بچے بگڑنے سے پہلے ان کے واٹس ایپ کے سٹیٹس تمہارے کو اشارہ دیتے تمہاری بچی کدھر جا رہی، واٹس ایپ کا سٹیٹس، واٹس ایپ پہ ڈی پی اشارہ دیتی، انہیں کون سے شعر و شاعریاں رکھ رہی، کون سے مردوں کے فوٹو رکھ رہی،
کون سے ویڈیوز رکھ رہی, کون سا میوزک رکھ رہی, یہ سب چیزیں تمہارے کو اشارہ مل جاتا پہلے کہ تمہاری بچی بگڑنے والی ہے, لیکن تم نہیں دیکھتے, اصل میں نہیں دیکھتے, آزادانہ چھوڑو. امی جا رہی میں شادی میں, کس کی بیٹا؟ میری سہیلی کی شادی. ہاں جا بیٹا, سہیلی کھینچنا جا. وہاں کتنے لوگوں سے ملاقات ہو رہی, کیا کیا کر رہی معلوم ہے؟ آج کے دور میں ایک بات یاد رکھو, لکھ لو یہ بات, میری ماں ہے خاص طور سے, تمہاری بچی اکیلے میں کبھی نہ رہے. اگر وہ بالغ ہو گئی, شادی میں جا رہی, فنکشن میں جا رہی, خالہ کے گھر کو جا رہی, ننیال میں جا رہی, ددیال میں جا رہی, جہاں بھی جا رہی, صحبت میں ماں ضرور رہے اس کی. یہ سمجھ کے کہ نہیں خالہ کے گھر کو جا رہی نا, جان دے میری بچی بگڑ جاتی. بگاڑ یہیں سے شروع ہو. سہیلی کے ساتھ خالی گھومنے جاتی کہتے ہیں, بگڑ جاتی. نہیں بھیج سکتے آپ اکیلے, اس کو بھیجنا ہے ٹھیک ہے, جائز جگہ پر جاؤ, لیکن ساتھ میں تم جاؤ, اکیلی مت چھوڑو اس کو, اکیلی مت چھوڑو. میرے بھائی, بچوں کی تربیت, تعلیم, گھر میں ایک نظام قائم کرو بھائی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بول رہے سورہ تحریم میں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. کل قیامت کے دن تم اکیلے جنت میں جا رہے, تمہاری بچی آنکھوں کے سامنے, تمہارا بچہ آنکھوں کے سامنے جہنم میں جا رہا, خوش ہوں گے؟ نہیں نا خوش ہوں گے. تو گھر میں ایک نظام ایسا قائم کرو, سسٹم ایسا قائم کرو, روز شام میں گھر کو آتے نا, گھر میں قرآن کا ترجمہ یا حدیث کی کوئی کتاب, سب گھر والے بیٹھ کے 10 منٹ پڑھے, ایک پڑھیں گے باقی سب سنیں گے. ایسا ایک نظام رکھو بھائی, ایک سسٹم رکھو. گھر میں ہر چیز پہ جھگڑا ہوتا ہوگا, نماز پڑھے کیا بیٹا بول کے اس مسئلے پہ بھی کبھی جھگڑا ہوتا نہیں ہوتا ہمارے پاس. تو گھر میں دینداری کیسے آئے گی, اللہ کا ڈر کیسا آئے گا؟ جس بچے کو تم یہ سکھائے نا بیٹا, سورہ مومن آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے, دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی اللہ جانتا ہے. بیٹی برقع پہن کے, نقاب لگا کے, صرف آنکھیں کھلی ہے, باپ کے ساتھ بھائی کے ساتھ بائک پہ جا رہی, لیکن پیچھے بیٹھ کے بازو میں بائک پہ آنے والے لڑکے سے خالی آنکھوں سے اشارہ کری. یہ اشارہ سامنے گاڑی چلانے والا بھائی نہیں سمجھا, باپ نہیں سمجھا, لیکن ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش والا رب سمجھا, دیکھا. جس بچی کو یہ سکھاؤ کہ تیرا رب دیکھ رہا بیٹا, تیرا باپ نہیں دیکھ رہا ہوگا. تیرے آنکھوں کا اشارہ تیرا باپ نہیں دیکھ رہا, ماں نہیں دیکھ رہی, لیکن بیٹا تیرا رب دیکھ رہا ہے. یہ ڈر جس بچے کو تم سکھائے, وہ بچیاں غیروں کے ساتھ کیسے بھاگ سکتی بھائی؟ تربیت کیسا کر رہے آج ہم؟ محبت سے کرو. یہ تمام چیزیں گھر میں ہو, یاد رکھو. تو بہرحال اخلاق پہ ہم نگاہ رکھے, تعلیم و تربیت صحیح ہو. پھر اسی طرح آخری 2 باتیں ہیں بول کے اپنی بات کو ختم کر دیتے. آخری فائنل بات, اگر بچوں کی صحیح تربیت تم چاہتے ہو تو بچوں کا نکاح جلدی کر دو. کیا کرنا ہے؟ بہت دیر سے نہیں بولے, کیا کرنا ہے؟ شادی جلدی کرو. اولاد کے بگڑنے میں ایک بہت بڑی وجہ ان کے شادیاں دیر سے کرنا. حقیقی بات بول رہا ہوں میں آپ کو, سوچو آپ خود بھی. بچے بالغ ہوتے ہیں جلدی, 10 11 12 سال کی عمر میں بالغ ہو گئے. تھوڑی دیر کے لیے سوچو, اب اس بچی کا یا اس بچے کا اگر تم نکاح کریں گے 25 سال 30 سال کی عمر میں بالغ ہو گئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے اندر کئی چینجز آ گئے. وہ عمر ایک ساتھی ڈھونڈ رہا ہے, لڑکی کو لڑکے کی ضرورت ہے, لڑکے کو لڑکی کی ضرورت ہے. اب وہ عمر سے لے کے تم, اچھا آج گورنمنٹ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے آج بھی اجازت ہے لڑکی کو کون سی عمر میں شادی کر سکتے بھائی؟ 18 سال. حکومت بھی اجازت دے رہی 18 سال کی عمر میں شادی کر دو, لیکن گھر کی حکومت اجازت نہیں دے رہی. بچی چھوٹی ہے بھائی, ابھی 18 سال میں کرتے شادی. ہماری بچی چھوٹی ہے ابھی, 25 سال کی عمر ہے تو بھی چھوٹی ہے ابھی. بھائی بچی بول نہیں سکتی,
بچہ بول نہیں سکتا امی شادی کرو، نہیں بول سکتا، بولے تو اس کو بے حیا بے شرم سمجھتے، انہیں کیسا بے شرم ہے شادی کرو بول رہا. انہیں کیا کرنا، انہیں پھر کھا رہا ایسی طاقت کی چیزیں، دیکھ رہا ایسی بے حیائی کی چیزیں، اس کو ضرورت ہے عورت کی، تم شادی نہیں کرو گے تو انہیں زنا کرتا، انہیں زنا کرتا، کر رہا بھی آج، آپ کو نہیں معلوم. ہم کیونکہ ایک تحقیقی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کون سے بچیاں کیا کیا کر رہے، کون سے بچے کیا کیا کر رہے آج، معلوم ہے آپ کو. یہی رمضان کے مہینے میں ہے. سوال ابھی بھی ہے میرے موبائل پہ، ایک 2 مہینے پہلے ایک لڑکی سوال کری، بھائی میری عمر 25 سال ہے، ہمارے گھر والے کیا بول رہے کہ ایک لڑکے کے ساتھ میرا انگیجمنٹ تو کر دیے، رسم کر دیے، بول رہے کہ 4 سال کے بعد شادی کرنا، 4 سال کے بعد شادی کریں گے، ابھی میری عمر 25 سال ہے. میں بول رہی ہوں کہ شادی کرو، حالانکہ وہ بول رہی بھی کیوں شادی نہیں کر رہے، بول رہے کہ نہیں، لڑکے کا جاب ہونا، اچھا سیٹل ہونا، جب جا کے تمہاری شادی کریں گے. اب میں کیا کروں بھائی، کیا میں اس کے ساتھ کورٹ میرج کر سکتی کیا بول کے میرے کو سوال کری. میں بولا کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا. سمجھایا، ٹھیک ہے بولی تمہارے گھر والوں کو مناؤ، سمجھاؤ، شادی کر لو، یہ میں بولا. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ بہتر جانتا. 2 مہینوں کے بعد ایک 8 دن یا 15 دن پہلے میرے کو میسیج آیا. وہی لڑکی پھر سے میسیج کرتی ہے، بولتی ہے اگر شادی سے پہلے لڑکی اگر حمل سے ہے تو گناہ ہوتا کیا؟ کیا کرتے وہ لوگ؟ یا تو بچیاں آبارشن کرا رہی، حمل گرا رہی، یا نہیں تو زنا کرتے ہوئے پھر رہی. شادیاں دیر سے کرتے، کئی کو کرتے بھائی، نہیں بچی پڑھتی ابھی. ارے پڑھاؤ بھائی، شادی کے بعد بھی تو پڑھا سکتے نا. پھر شرط رکھو، اگر پڑھنے کا شوق ہے تو شادی سے پہلے کنڈیشن رکھ لو، شادی کے بعد ہماری بچی کو پڑھانا. بھائی جو لوگ منظور کرتے ان کے ساتھ نکاح کرتے، شادی کر کے بھی پڑھا سکتے، بچوں کو بھی شادی کر کے پڑھا سکتے نا بھائی. شادی میں تم تاخیر کرے تو بچے زنا کی طرف جاتے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کا. لڑکوں کا 35 سال ہو گئے، 40 کے قریب آ رہا، انہیں پورا سر پہ بالان جھڑ جا رہے. کیا ہوا ہمیں یہاں سے؟ ایک زمانے میں کیا ہوتا تھا، اگر ماں بیٹا دونوں چلتے ہوئے جا رہے تو بھان بھائی ہوں گے بول کے سمجھتے تھے، ہے کہ نہیں؟ بیٹا باپ دونوں چلتے، بھایا ہیں، ارے بھایا ہوں گے نا سمجھتے تھے. آج سگے بچوں کو لے کے گئے تو دادا ہوں گے بول رہے ہیں. شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ 35 سال بیچارہ، 40 سال نزدیک آ گئے اس کے، ابھی تک دیکھ رہی بھی نہیں. کوئی نہیں ابھی بھانا کے شادیاں نہیں کرانا، انہیں کب کر لینا، انہیں آج 60 میں ٹپک جا رہا. 60 سال زندہ رہے تو بہت بڑی بات ہے. 40 میں بی پی شوگر سب شروع ہو جا رہا. 60 تک زندہ رہتا کہ نہیں رہے گی نہیں معلوم. اس کا بیچارے کا 40 تک تم شادی نہیں کرے تو بچے کہتے خالی 20 سال. کیا کرنا انہیں؟ بہت بڑے خطرناک اثرات ہیں. اولاد کی تربیت، میرے سامنے اتنے مسئلے آتے، اتنے اور بغاوت کر رہے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ. کیوں کر رہے معلوم ہے؟ یہ جو جتنے بھی بھاگ رہے بھگا رہے زنا کر رہے نا، اور کچھ لوگ عزت دار شریف کچھ تو بھی رہے تو دماغ میں بٹھا کے رکھ لے رہے، غصہ بٹھا کے رکھ لے رہے، ہماری امی شادی نہیں کر رہے، ہماری امی شادی نہیں کر رہے. یہ غصہ رہتا انہیں بوڑھا ہونے کے بعد نکال رہے ان کے اوپر یہ غصہ. معلوم ہے آپ کو؟ بہت برے اثرات ہو رہے. بچوں کی شادیاں جلد سے جلد کرا دو. اگر اولاد تمہاری فرما بردار بننا چاہتے ہو تو شادی جلدی کرنا. بولے تو کیا کرنا پھر؟ شادی کو آسان کرنا. جلدی کیسا ہوتا بھائی؟ شادی آسان کرے تو ہوتا نا. مطلب اگر کوئی بچہ بولا اجی امی میں شادی کر لے تم جی، بولا سمجھو. اگر اماں بولی ٹھیک ہے بیٹا ایک 5 تولے سونا 5 لاکھ روپے لے کے آ، بولا بچہ کیا بولتا؟ نہیں جی امی خالی مذاق کر رہا تھا بول کے چلے آتا. کہاں سے لانا 5 لاکھ روپے؟ کہاں سے لانا 5 تولے؟ اب کیا کرتا انہیں ڈھونڈتا گرل فرینڈ. شادی کر کے جو کام کرنا تھا 5 لاکھ 5 تولے سونے کے بعد ہونے کا کام میرے کو فری میں ہو جا رہا. حق بات بول رہا ہوں میں، کھل کے بول رہا ہوں، لیکن حق بات بول، فری میں ہو جا رہا اس کا کام. تم شادیاں نہیں کر رہے ہو، زنا کر رہے ہو، زنا کے اڈوں پہ جا رہے. اور اسلام کیا چاہتا؟ اسلام چاہتا ہے کہ شادی اتنی آسان ہو جائے کہ زنا مشکل ہو جائے.
شادی اتنی آسان کرو زنا مشکل ہو جائے، یہ اسلام چاہتا ہے اصل میں۔ لیکن آج زنا اتنا آسان ہو گیا، ہم شادی کو مشکل کر دی، یعنی شادی اتنا مشکل بنا کے رکھ دیے، زنا آسان ہو گیا۔ شادی کرنا بولے تو 10 لاکھ ہونا، زنا کرنا بولے تو 10 روپے کی بھی خرچہ نہیں، 10 روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زنا آسان ہو گیا آج۔ تو میرے بھائی شادیوں کو آسان کرو، شادیاں جلدی کرو تو بچے فرما بردار بنیں گے۔ آخری بات بول دے رہا ہوں، آخری بات کیا ہے یاد رکھ لو، یہ سب ہونے کے بعد یہ سب چیزیں کرنا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کرنا ہے ہمارے بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ کون سی دعا؟ ایک تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو دعا کرے وہ، لیکن اولاد ہونے کے بعد ہمیشہ دعا کرو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74 دلیل دے رہا ہوں، چھوٹی آیت ہے، سیکھ لو اور دعا کرو اپنی اولاد کے لیے۔ کیا؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ کیا دعا ہے؟ اے میرے رب، مجھے، میری بیوی اور میری اولاد، میری بیوی اور میری اولاد کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور مجھے متقیوں کا امام بنا۔ مطلب میرے بچوں کی طرف سے میرے کو کبھی کوئی ٹینشن نہ ہو اللہ، میرے بچوں کے اور میری بیوی کی طرف سے کبھی کوئی پریشانی نہ ہو، بے عزتی کا سبب نہ بنے، بے شرمی کا سبب نہ بنے، میرے بچوں کی وجہ سے مجھے کبھی ذلیل ہونا نہ پڑے۔ اللہ میرے بچوں کو دیندار، اللہ سے ڈرنے والا بنا۔ یہ دعا ہے، بہترین دعا اللہ تعالیٰ سکھایا، یہ دعا مانگتے رہو تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے بچے آج کے دور میں بھی دیندار بنیں گے، تب جا کے دنیا میں بھی ہمارے لیے چین و سکون کا ذریعہ، مرنے کے بعد بھی ثواب جاریہ بنیں گے۔ ورنہ تمہارے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیے، انجینئر بنا دیے، پروفیسر بنا دیے، لیکن جب مر گئے بچہ آیا، بچے کو بولے بیٹا جنازے کی نماز میں پڑھنے کی دعا بھی میرے بچے کو نہ آئے، اس بچے کو میں ڈاکٹر بنا کے چھوڑا، کچھ فائدہ ہوا بھائی؟ میرا انجینئر بچہ میں مرنے کے بعد میرے لیے دعا نہیں کر سک رہا، میرے بابا کے لیے، میری اماں کے لیے کیا دعا کرنا اس کو نہیں معلوم، تو اس کو ڈاکٹر، انجینئر، کروڑوں کی پراپرٹی دے کے کیا فائدہ ہوا؟ اور اسلام میں جو جنازے کی نماز پڑھانے کی اجازت ہے سب سے پہلے کس کو ہے بھائی؟ اولاد کچھ ہے۔ اولاد کے ہوتے ہوئے کتنے بھی بڑے عالم صاحب ہو، پہلے نمبر پہ اولاد کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ اگر میرا بچہ، اس کے دل میں محبت ہو باپ کو، آ کے انہیں مغفرت کی دعا جو دل کی گہرائیوں سے، ایک درد سے، ایک تکلیف سے جو دعا کرتا، کیا وہ عالم صاحب کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بچے کو جنازے کی دعا ہی نہ آتی ہو تو میرے بچے کی میں کیا تربیت کر سکا؟ تو اس لیے بچوں کی صحیح تربیت کیسے ہوگی؟ آج اس مختصر وقت میں مختصر کچھ موٹی باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو ہر قسم کے فتنے سے بچائے، اللہ ہمارے بچوں کو دنیا میں ترقی عطا کرے اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔